1958 में अमेरिकी सदर आइजनहावर बाकी सरकारों को नोटिस इशू करते हैं और कहते हैं कि एक मुआहदा होना चाहिए जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि अंटार्कटिका हमेशा एक आज़ाद और पुरअमन जगह रहेगी। 15 अक्टूबर 1959 को वाशिंगटन में इस मुआहदे को लेकर एक कॉन्फ्रेंस होती है और 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिका के इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाते हैं। इस मुआहदे में 3 बड़ी चीज़ें कही जाती हैं। पहला, अंटार्कटिका को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, साइंसी तहकीकात की सबको आज़ादी होगी। और तीसरा, साइंसी मुशाहिदे से ये नतीजे निकलेंगे, इनका आज़ादाना तबादला किया जाएगा और ये मुशाहिदे सब के लिए होंगे। इस मुआहदे पर शुरू में 12 रियासतों के हुक्मरान दस्तखत करते हैं। उसमें वो तमाम ममालिक शामिल थे जो अंटार्कटिका में अपने इलाकों या जगहों का दावा कर रहे थे। इस मुआहदे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन ममालिक ने अंटार्कटिका की जमीन पर जिन हिस्सों का दावा किया था, इन दावों को खत्म नहीं किया जाता। अंटार्कटिका पर होने वाला ये मुआहदा इन दावों को बस वक्ती मुअत्तल करता है। कानूनी तौर पर कहा जाए तो ये सारे ममालिक आज के दिन तक इन सारे इलाकों का दावा कर सकते हैं और वो ये कर भी रहे हैं। आज के दिन तक अंटार्कटिका का जो पॉलिटिकल नक्शा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका की 42% जमीन का दावा करता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि असल में अमेरिका इन सारे ममालिक के दावों को मुस्तरद कर देता है। अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर ममालिक अंटार्कटिका की जमीन पर इलाकाई दावों को मुस्तरद करते हैं। इतना ही नहीं, ये जो 7 ममालिक हैं जो इलाकों का दावा कर रहे हैं अंटार्कटिका पर, ये भी एक दूसरे के दावों को नहीं मानते। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे तो एक दूसरे के दावों को तस्लीम करते हैं, लेकिन यूके, चिली और अर्जेंटीना एक दूसरे के दावों को तस्लीम नहीं करते क्योंकि उनके इलाके ओवरलैप करते हैं। आज के दिन जो ममालिक कह रहे हैं कि अंटार्कटिका में ये ज़मीन हमारी है, इसके मैंने सिर्फ इलामती दावे हैं। अंटार्कटिका के मुआहदे ने इन सारे दावों को वक्ती मुअत्तल कर दिया है। यही वजह है कि आज के दिन तक 7 ममालिक अंटार्कटिका की ज़मीन पर इलाकाई दावे करके बैठे हैं। मुआहदे की मियाद 2048 में ख़त्म होगी और उसके बाद मुआहदे को दोबारा से बनाया जाएगा या नहीं। अंटार्कटिका के इस मुआहदे की वजह से अंटार्कटिका की ज़मीन पर जियोपॉलिटिक्स कम खेली गई है और साइंसी तहकीकात ज़्यादा देखी गई हैं। साइंसदानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस ने एक स्पेशल कमेटी अंटार्कटिका की ज़मीन पर रिसर्च करने के लिए बनाई। हर साल करीबन 4500 साइंसदान अंटार्कटिका जाते हैं काम करने के लिए और अलग अलग ममालिक के साइंसदानों के दरमियान एक मजबूत ताउन भी देखा गया है। अब इस पूरी कहानी में इंडिया और पाकिस्तान का किरदार, काम और कारकर्दगी का जानना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और इंडिया, शुरुआत में इंडिया इस अंटार्कटिका के मुआहदे के मुकम्मल खिलाफ था क्योंकि इंडिया का मानना था कि ये अंटार्कटिका का मुआहदा इन 10-12 ममालिक का अंटार्कटिका को हड़पने का तरीका है। हालांकि ये ममालिक मानते हैं कि ये पुरअमन मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सारे ममालिक हो सकता है यहाँ पर कानकुनी भी कर ले, इसके नीचे ऑयल पाया जाए, ऑयल की कानकुनी करके उससे मुनाफा कमा लें। इंडियन ने यूनाइटेड नेशन से भी अपील की थी कि यूनाइटेड नेशंस पूरे बर्रे-आज़म का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। करीब 30 सालों बाद दिसंबर 1981 में इंडिया ने अपनी पहली मुहिम अंटार्कटिका में लॉन्च की और ये इंडिया ने काफ़ी राजदारी से किया कि बाकी ममालिक को इसके बारे में पता ना चले। चोरी छुपे ये सारा कुछ किया गया। इंडिया ने इस मुहिम को करने के लिए एक आइस ब्रेकर शिप नॉर्वे से ली थी जिसका नाम था पोलार सर्कल। ये मुहिम कामयाब रही जो इंडिया ने चोरी छुपे की थी। दरअसल इंडिया ने अंटार्कटिका पर हमला नहीं किया था, बस एक रिसर्च मुहिम थी, लेकिन यह करना गैर कानूनी था क्योंकि इंडिया इस अंटार्कटिका के मुआहदे का हिस्सा नहीं था। तो तकनीकी तौर पर इंडिया को इजाजत नहीं थी अंटार्कटिका पर जाने की और वहां पर रिसर्च करने की। उस वक्त इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा भी था जब यूएस और सोवियत यूनियन के माबैन कोल्ड
کولڈ وار چل رہی تھی۔ زیادہ تر ممالک یا تو USA کے طرف تھے یا پھر سوویت یونین کی طرف تھے۔ انڈیا اس دور میں رشین کیمپ میں تھا، تاہم نان الائن جتلاتا تھا خود کو۔ ان دونوں میں سے کسی بھی ملک کو کھل کر سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ 1983 میں نان الائن ممالک نے یونائٹڈ نیشنز پر اتنا دباؤ ڈالا کہ آخر کار یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے کہا ٹھیک ہے، انٹارکٹیکا کے موضوع پر ہم اگلی میٹنگ میں بات کر لیتے ہیں۔ اس میٹنگ سے قریب ایک مہینے پہلے انڈیا نے انٹارکٹیکا کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور مشاورتی پارٹی سٹیٹس کے لیے اپلائی کر لیا۔ یہ باقی ممالک کے لیے کافی چونکا دینے والا تھا، کیونکہ اس وقت تک انڈیا اس انٹارکٹیکا کے معاہدے کے خلاف تھا، اور پھر یکدم انڈیا نے بھی انٹارکٹیکا کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ آج کے دن انڈیا کے انٹارکٹیکا میں 2 ایکٹیو ریسرچ سٹیشنز ہیں، یہاں پر مسلسل مطالعہ کیا جاتا ہے، ریسرچ کی جاتی ہے، اور انٹارکٹیکا میں دوسری مہمات ہوئی تھیں۔ اس وقت وہاں پر انڈیا کی سائنسدان سودیپتا سنگت موجود تھیں۔ سودیپتا سنگت نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ جو انٹارکٹیکا کی کوسٹ پرشی مارچر ہلز تھیں وہ در حقیقت انڈین برصغیر کے ساتھ فالٹ لائن کا حصہ تھیں جو ٹوٹ گئی تھی۔ دراصل اسی پوائنٹ سے ٹوٹ کر انڈیا جا کر تبت میں ٹکرایا اور ہمالیاز کی تشکیل ہوئی۔ ایسے انڈیا ایشیا بر اعظم کا حصہ بنا۔ 1991 میں انٹارکٹیکا میں ایک ماحولیاتی تحفظ کے معاہدے پر دستخط ہوئے جسے میڈرڈ پروٹوکول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسپین کی ریاست میڈرڈ میں اسے سائن کیا گیا تھا۔ اسی میں تھا کہ آخر کار انٹارکٹیکا میں ڈرلنگ اور مائننگ ایکٹیویٹیز پر بھی پابندی لگائی گئی۔ انٹارکٹیکا میں کسی بھی ملک کی جانب سے مائننگ اور ڈرلنگ نہیں کی جا سکتی، اسے ہمیں حفاظت سے رکھنا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ بہت سے ممالک دنیا میں تیل کو لے کر بہت لالچی رہتے ہیں۔ آئل کی ریسرچ کے نام پر کتنی ہی جگہوں کو تباہ کیا جا چکا ہے، اور سال 1992 میں US جیولوجیکل سروے ایکسپرٹ نے مطالعہ کیا تھا جس میں بتایا گیا کہ انٹارکٹیکا کے نیچے 19 بلین بیرلز آف آئل ہے جسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رشیا میں منرل ایکسپلوررز کا کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا کے نیچے 500 بلین بیرلز آف آئل اور گیس ہے، لیکن 2 وجوہات ہیں کہ آج کے دن تک انٹارکٹیکا میں آئل کی مائننگ یا کان کنی نہیں کی گئی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جب یہ برف پگھلے گی تو انٹارکٹیکا تک رسائی اور آسان ہو جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی وجود میں آئیں گی تو شاید یہ چیز اتنی مہنگی نہ رہے، پھر وہاں سے آئل اور گیس نکالنا اقتصادی طور پر قابل عمل بن جائے گا۔ جیسا کہ بتایا کہ 2048 میں انٹارکٹیکا کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ان سارے ممالک نے انٹارکٹیکا کے معاہدے پر دوبارہ دستخط نہیں کیے تو یہ چیزیں اس کے بعد ممکن ہو سکتی ہیں۔ کئی ممالک انٹارکٹیکا کے آس پاس جو سمندر رہے ہیں وہاں فشنگ کر کے اس سے پہلے ہی دریافت کر چکے ہیں، جیسے کہ چائنا ہے۔ چائنا نے حال ہی میں وہاں پر فشنگ اور سیاحت کو بڑھایا ہے۔ دراصل سال 2000 کے بعد سے چائنا اکلوتا ملک ہے جس نے ریسرچ اسٹیشن بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ 2018 کے ڈیٹا کے مطابق انٹارکٹیکا کی زمین پر کئی پرائیویٹ کشتیاں تھیں۔ کئی امیر ممالک اپنے طور پر انٹارکٹیکا کی زمین تک گئے اور غیر قانونی طور پر انہوں نے وہاں کے قدرتی ذخائر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ کئی ممالک بات کرتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کے آس پاس جو پانی موجود ہے، جو سمندر کا ایریا ہے، وہاں کا بھی ایک الگ معاہدہ ہونا چاہیے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ وہاں حد سے زیادہ فشنگ نہ کی جا سکے۔ 2003 کے بعد سے انٹارکٹیکا کے معاہدے کی ایک باقاعدہ موجودگی بھی ہے۔ جیو پولیٹکس کے سینس سے اگر دیکھا جائے تو آج کے دن انٹارکٹیکا ایک ملک نہیں لیکن ایک پولیٹیکل معاہدہ ضرور ہے، جہاں پر کئی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور پاور کو اپنے درمیان برابر تقسیم کرتے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا کی اپنی کوئی پولیس فورس نہیں ہے، کوئی آرمی نہیں ہے، نہ ہی کوئی لیگل سسٹم ہے۔ اگر ٹورزم کے طور پر ٹورسٹ انٹارکٹیکا میں برٹش کے اسٹیشن پر جائیں گے جس کا نام پورٹ لوکرو ہے تو وہاں پر ٹورسٹ اپنے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگوا سکتے ہیں۔ چلی اور ارجنٹینا کے علاقوں میں بھی ٹورسٹ جا کر اپنے پاسپورٹ پر ان ممالک کی سٹیمپ لگوا سکتے ہیں۔ یہ ایک اور ذریعہ ہے جیسے یہ ممالک انٹارکٹیکا میں اپنے دعووں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں پاکستان کا اسٹیشن موجود ہے جس کا نام ہے جناح انٹارکٹیکا اسٹیشن۔ یہ انٹارکٹیکا پروگرام کے زیر انتظام ایک سائنسی تحقیقی اسٹیشن ہے۔
یہ اسٹیشن مشرقی انٹارکٹیکا کوئن مود لینڈ کا علاقہ جنوبی رونڈین پہاڑوں میں واقع ہے۔ پاکستان میں سائنسی کمیٹی برائے انٹارکٹیکا تحقیق کے ساتھ انٹارکٹیکا میں تحقیق کے لیے 1951 میں ایک معاہدہ کیا۔ یہ پروگرام پاکستان کی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون سے نیشنل انسٹی ٹیوٹ برائے محیطیات نے شروع کیا۔ یہ پروگرام پاک بحریہ کے زیر انتظام شروع ہوا۔ 2005 میں پاکستان ایئر فورس کے انجینئرز اور سائنسدانوں نے پاکستان کی طرف سے پروازوں کے لیے ایک چھوٹا سا رن وے اور نگرانی کے لیے ایک کنٹرول روم تعمیر کیا۔ 2010 میں پاکستان کی حکومت نے منصوبہ بندی کو بڑھانے کے لیے منظوری دی کہ جناب انٹارکٹیکا اسٹیشن کو مستقل آپریشن بنا دیا جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ انٹارکٹیکا کا کیا مستقبل ہونا چاہیے؟ کیا اسی طریقے سے چلتی رہیں چیزیں؟ یہ سارے ممالک ساتھ مل کر کام کرتے رہیں، کوئی مائننگ کوئی ڈرلنگ نہ ہو اور صرف سائنٹیفک ریسرچ کے لیے لوگ وہاں پہ جا سکیں، یا پھر ایک ٹورسٹ کے طور پر، یا پھر انسانوں کو وہاں پر ایکسپلور کرنا چاہیے۔ 1948 میں معاہدے کو ہمیشہ کے لیے نہیں تو اگلے 100 سال کے لیے ضرور رینیو کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔